اور اس کے بعد بجلی چلی جاتی ہے اور میلاد مصطفیٰ کانفرنسز متاثر ہوتی ہیں اور منورٹی سے تعلق رکھنے والے آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف اور صرف الیکشن کے اندر ووٹ حاصل کرنا ہے کا مقصد ہوتا ہے۔ جینے دو، جینے دو، جینے دو، جینے دو، اور ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا ہوگا کہ آپ ملک پاکستان کی ایک قوم ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ کرسچن ہو یا وہ سکھ ہو، مگر ہمیں ایک پیش پہ آنا ہوگا اگر ان اسمبلیوں میں اپنے آپ کو منوانا ہے۔ اور میں اسی طرح پی ٹی آئی کو کہوں گا کہ اگلے بلدیات الیکشن کے اندر آپ ناخن چبائیں گے۔ آپ نے جو یہ حرکت کی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی کہوں گا کہ آپ وہ جو منجن بیچتے آئے ہیں کہ بلدیات اور جنرل الیکشن میں منورٹی کو صرف بلدیات اور الیکشن کے حوالے سے استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں، مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہمارے تحفظاتی بل کبھی بھی پاس نہیں ہوتے، کبھی بھی ہمارے حقوق کی آواز اٹھائی نہیں جاتی۔ شکریہ۔ تمام پاکستانیوں کو میرا سلام پہنچے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لیگل اوپینین دینے کے لیے بھی باجی تبسم موجود ہیں اور ڈاکٹر صابر مائیکل جو ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی راستے میں پہنچنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں بالکل مختصر بات کروں گا کیونکہ ہم اس پروگرام کے میزبان ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں، ہمارے ہندو دوست آئے ہیں، ہمارے دیگر جو منورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آئے ہیں، ان کو بھی موقع ملے۔ تو میں بالکل آپ کا کم ٹائم لیتے ہوئے اس کو وائنڈ اپ کروں گا اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 14 تاریخ کو جب یہ بل مسترد کیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے، اور اس سے پہلے 7-8 مہینے پہلے سینٹ میں بھی اس بل کو ریجیکٹ کیا گیا، اس سے پہلے 2016 میں بھی منورٹی پروٹیکشن بل کو جب نند کمار صاحب نے ایم پی اے صاحب نے بل کو پیش کیا، فنکشن لیگ کے وہ ایم پی اے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے بل کو سب سے پہلے پیش کیا۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا اور اس کو روکا، اور میری سب سے زیادہ درخواست اس وقت سندھ حکومت سے ہے کیونکہ سندھ حکومت سب سے زیادہ منورٹی کے تحفظ کی بات کرتی ہے۔ بلاول صاحب، آج ہمیں یہ کنفرم کرو کہ آپ کی وہ بات لولی پاپ تھی یا سچی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں مسیحی وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک منورٹی کے پروٹیکشن کا بل تو پیش کر نہیں سکتے، آپ کیسے کرسچن وزیر اعظم دیکھو گے؟ یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا یا یہ حقیقت تھی؟ اگر یہ حقیقت تھی، آج آپ کا مزار قائد کے اوپر جلسہ ہے، آپ اس جلسے کے اندر اس بات کو کنفرم کریں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بلاول بھٹو زرداری تک بھی بات جائے اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں تک یہ بات جائے اور ان کو پتہ چلے کہ اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہے ہم نے ایک چھوٹا یہ پروٹیسٹ رکھا ہے، لیکن حکومت اس چیز کو سمجھے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے، ہم نے یہاں سے مائیگریٹ نہیں کرنا، نہ ہم نے یہ ملک کو چھوڑنا ہے۔ یہ پاکستان جتنا کسی مسلمان کا ہے، اتنا مسیحی کا ہے، اتنا ہندو کا ہے، اتنا دیگر اقلیتوں کا بھی ہے۔ کوئی اس کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھے، یہ سب کا ملک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر پارٹیوں نے ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھا تو پارٹیاں کل ہمارے دروازوں پر ووٹ مانگنے نہ آئے۔ جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تب یہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب ووٹ مل جاتے ہیں تو یہ ہمارے نمائندوں کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے بلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ دورہ معیار نہیں چلے گا اور نہ اب منورٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ شاہد بھائی، ایڈوکیٹ تبسم یوسف فرام کراچی، ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ۔ میری سب سے پہلے اپیل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ریاست مدینہ ہوگی اور تبدیلی سرکار ہوگی، تو ریاست مدینہ میں جو حقوق اللہ ہے اس کی تو معافی مل جائے گی، لیکن جو حقوق العباد ہے اس کی معافی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یعنی عام فہم میں جو آپ کے پاکستانی لوگ ہیں ان کے اگر حقوق کہیں پہ سلب ہوتے ہیں، ان کو کہیں پر دبایا جاتا ہے، تو ان کی جو ہے حقوق کی نافرمانی کی کہیں پہ بھی معافی نہیں ملے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو میرا جو اس چیز کے لیے لیگل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی حقوق پوری دنیا میں ہیں، جو پاکستانی قوانین جو پوری دنیا میں ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا،
क्यों? क्योंकि अगर हम एक पेज पे नहीं हैं, चाहे वो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, चाहे वो मेरे मसीही कौम के बहन भाई हैं, तमाम सब जब तक एक आवाज़ नहीं होंगे हम उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते। इस बात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो बिल को मुस्तरद किया गया है। हमें चाहिए जो पाकिस्तानी कवानीन है सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे लोअर कोर्ट्स यानी सेशन कोर्ट्स में जो हमारी जुडिशरी है, हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, उनकी भी इस्लाह की जाए। उनको उन कवानीन की फ़हम व फरासत और उनका इस्तेमाल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कानून बन तो जाते हैं लेकिन उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं होती। अभी हम रिसेंटली जो हुमा यूनुस का केस है, जो फोर्स कन्वर्जन का केस है, वो 14 साल जो मसीही बच्ची है उसकी कन्वर्जन होती है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, जुडिशरी का स्टांस ये है कि शी इज़ कन्वर्टेड ऑन हर ओन विल। जब वो माइनर है, 18 साल से कम है, जब हमारे तमाम कवानीन बालिग बच्चे पे इम्प्लीमेंट होंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकी कवानीन का भी सेम रिज़ल्ट होना चाहिए, वो भी इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही होनी चाहिए। तमाम बहन भाइयों से, तमाम चैनल से, तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ को हम आवाज़ होके पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो कवानीन हैं उनकी फ़हम व फरासत के लिए जुडिशरी की, प्रोसिक्यूशन की और इवन हमारे चर्चिज़ के अंदर हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हमारे कवानीन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम अपनी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आवाज़ हों, हमारे हिंदू बहन भाई। क्यों? क्योंकि जो फोर्स कन्वर्जन की केसेस हैं पर ईयर जो है वो उनका रिकॉर्ड बढ़ रहा है और सिर्फ जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है वो हिंदू बच्चियों की और मसीही बच्चियों की। ऐसा ही क्यों है? ये अब सवाल मेरा PM पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से और हमारे जर्नल से रिक्वेस्ट है कि हमें फ्रीली जो है वो फ्रीडम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, हमें फ्रीली रहने दिया जाए। क्योंकि हम भी इस धरती के बच्चे हैं, हमारी औलादें भी यहाँ पे रहने वाली हैं और हमने भी यहाँ रहना है, तो हमें वो तमाम कवानीन जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बराबर का हक दिया जाए और उनके लिए लोअर सेशन कोर्ट में और प्रोसिक्यूशन में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम चाहें उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे साथ तासुबबाजी ना हो। जब हमारी बच्चियों के केसेस जाते हैं तो उनको जो है वो वैसा ही ट्रीट किया जाए जैसा एक पाकिस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशन में बराबरी का राइट है। थैंक यू सो मच। खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। ये जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी मज़हब तब्दीली, ये गुंडागर्दी, ये इंतहा पसंदी पूरे पाकिस्तान में मसीही बच्चियों को खुसूसन जबरी मज़हब तब्दील करवाया जाता है और उसके बाद फ़ौरन शादी हो जाती है। मैं ये पाकिस्तान की रियासत से सवाल पूछता हूँ कि सिर्फ शादी के लिए ही मज़हब तब्दीली क्यों करते हैं? क्यों करते हैं सिर्फ शादी के लिए मज़हब तब्दीली? मज़हब तब्दील करवाना है तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। हमारे बेटों को मज़हब तब्दील करवाओ और उनको अपने दामाद भी बनाओ। ये इस तरह नहीं चलेगा कि आप सिर्फ अक़लियत की बच्चियों को, मसीही बच्चियों को अगवा करें, वर्गला कर, कम एज बच्चियों को वर्गला कर अगवा करें और 12-13 साल की बच्चियों से जबरी मज़हब तब्दील करवा कर फिर आप 4-5 दिन के बाद उसका सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर पुलिस और अदलिया के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि हमें पुलिस से भी और अदालतों से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता। मैं यहाँ आरजू की बात भी करना चाहता हूँ कि 13 साल की आरजू को बजाय इसके कि मसीही कौम के हवाले किया जाता, एक साजिश के तहत उसको दारुल मान में शिफ्ट कर दिया। हम ये नहीं होने देंगे, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तानियों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, तारीख में लेकर जाना चाहता हूँ। जब ज़्यादतियाँ होती हैं तो फिर मुल्क टूट जाते हैं। बांग्लादेश इसकी मिसाल है। अगर आप मशरकी पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते तो बांग्लादेश आज इस धरती पे नहीं होता। और भी पाकिस्तान में बड़ी तहरीकें चल रही हैं।
کوئی سندھو دیش بنانا چاہتا ہے، کوئی بلوچ لبریشن آرمی ہے. یہ کیوں ہے سب؟ کیونکہ آپ زیادتیاں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اور مسیحوں کے ساتھ بھی. جب تک یہ زیادتیاں بند نہیں ہوں گی، یہ تحریکیں، یہ احتجاج ختم نہیں ہوں گے. میں گورنمنٹ آف سندھ پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے، آرمی چیف سے میں درخواست نہیں کروں گا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحوں کو تحفظ دیا جائے، ان کی املاک، ان کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے. جبری مذہب تبدیلی نامنظور، جبری مذہب تبدیلی نامنظور. ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. بند کرو، بند کرو. جبری مذہب تبدیلی بند کرو. یہ گنڈا گردی، بند کرو. یہ گنڈا گردی، جبری مذہب تبدیلی، جبری مذہب تبدیلی. میں درخواست کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ مسیحوں کو تحفظ دیں، ان کی انڈر ایج بچیوں کو تحفظ دیں. اور یہ جو جبری مذہب تبدیلی ہے انڈر ایج بچیوں کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی 18 سال کے بعد مذہب قبول کرتا ہے. یوسف یوحنا نے مذہب قبول کیا اسلام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک قومی اسمبلی کی ایم این اے نے اسلام قبول کیا، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف اعتراض ہے تو انڈر ایج بچیوں کا جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس پہ اعتراض ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. کہے گا کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ تو بڑا اچھا اسٹانس رکھتی ہے، اس کا ارادہ بھی ہے، اس لیے وہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ نے بھی اس بل کو شاید دیکھا ہے، پرکھا ہے، منظور نہیں ہوا، تاہم اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ. تو ابھی ایک چیز، چونکہ یہ مجوزہ بل ہے، اس سے پہلے احتجاج سمجھ سے بالا تر نہیں ہے. نہیں احتجاج تو بالکل سمجھ میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بل کو مسترد ہی انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ جب تک کیونکہ ہمارے لوگوں کو علم نہیں شاید کہ جب تک آئین کے اندر آرٹیکل 2A ہے تب تک ہمیں تحفظ نہیں مل سکتا. کیونکہ آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ تمام فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، اور جب قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے تو پھر ہم لاکھ شور کرتے رہے کہ ہماری 4 سال کی بچی چلی گئی یا 6 سال کی بچی چلی گئی. تو انہوں نے فیصلے اس آئین کے تحت کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 2A کو ریموو کیا جائے. جب تک آرٹیکل 2A رہے گا ہمارے اوپر تلوار رہے گی، ہماری بچی عدم تحفظ کا شکار رہیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی میچور لوگ 25 سال عمر کے، 30 سال عمر کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا کوئی بھی دوسرے مذہب کو، تو ان کے ساتھ جو کڈس ہیں، جو بچے ہیں جس کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 14 سال ہے، تو وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو پھر اس کے حوالے سے قانون سازی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یا تو قانون سازی ہے ہی نہیں یا تو مذاق ہے. یہاں اگر کوئی مسلم اگر کرسچن ہوتا ہے تو نادرا اس کے رجسٹریشن نہیں کرتی، اس کے لیے شناختی کارڈ میں اس کی تبدیلی نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی کرسچن مسلمان ہوتا ہے تو اس کا نادرا فوری طور پہ اس کا جو ہے نام تبدیل کر دے گی، اس کا مذہب تبدیل کر دے گی. یہ دوہرا معیار ہے پاکستان کے اندر، اور یہ دوہرا معیار جو ہے پاکستان کو جو ہے کھوکھلا کر رہا ہے. اور یہ کرسچن نہیں کر رہے، یہ ان کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کرسچنوں کو جو ہے دبانا ہے. دیکھیں ہندوؤں کے ساتھ ذرا سی زیادتی ہوتی ہے پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کو انڈیا سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کرسچنوں کی ان کو سپورٹ نہیں چاہیے. راہداری کے لیے کرتارپور بنا دیا، اربوں لگا دیا، کیونکہ سکھوں کا پنجاب میں ان کو مفاد ہے، کرسچنوں سے مفاد نہیں ہے، اس لیے کرسچنوں کے کو رگید رہے ہیں. 295C بنا جب تو کرسچنوں کو دبانے کے لیے تھا، ورنہ آپ مجھے بتائیں 97% مسلمان جہاں ہوں وہاں یہ 3% کے لیے قانون بنانا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ تو سیدھا سیدھا کہ کرسچنوں کو دبانا ہے. اور اب جو ہے انہوں نے یہ جو جبری مذہب کا کر دیا ہے یہ کرسچن بچیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہے، اور اس سے ہمیں خوفزدہ نہیں ہوں گے. یاد رکھیں اس سے آپ جو ہے کرسچن طالبان پیدا کریں گے. جبری مذہب تبدیلی بند کرو، جبری مذہب تبدیلی بند کرو. اور یاد رکھیں اگر کرسچن طالبان پیدا ہو گئے تو پھر یاد رکھیں آپ افغانستان کے طالبان کو بھول جائیں گے، کیونکہ یہ کسی کے سہارے چلنے والے نہیں ہیں، یہ خدا کے بھروسے پہ اور اپنی قوت پر اور اتحاد سے چلیں گے، اور دیکھیں پھر پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور جبری مذہب تبدیلی کا جو بل ہے وہ ہمیں پرواہ بھی نہیں آپ نے مسترد کرنا ہے، اس نے ہونا ہی تھا مسترد، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کرسچنوں کی بچیوں کو کیا کیا جائے، ان کو اغوا کیا جائے اور ان کو پھر کہا جائے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ کون سا مذہب ہے کہ جو بچیوں کو 20 دن تک رکھتا ہے اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا؟ اگر اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ کہے تھے خوف زدہ ہے، سامنے فوراً پیش کر گئی یہ بچی ہے،
جب آپ اسلام کا جب آپ جس نبی نے کہا ہے کہ آپ کرسچنوں کو تحفظ دو، جو کرسچنوں کو دکھ دے گا وہ مجھ میں نہیں، تو آپ مجھے بتائیں نہ آپ اپنے نبی کی مانتے ہیں، نہ آپ بانی پاکستان کی مانتے ہیں کہ بانی پاکستان نے کہا کہ اقلیت آزاد ہے، نہ آپ اپنے نبی کی مان رہے ہیں، نہ بانی کی مانتے ہیں، نہ سندھ اسمبلی کی مانتے ہیں جو قانون پاس ہوا ہے، تو آپ کس کی مانتے ہیں؟ تو چند لوگوں کو اجازت نہ دے کہ اقلیتوں کو رگے دے اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ ملک بدنام ہو گیا، تو ملک کرسچن بدنام نہیں کر رہے، یاد رکھیں۔ جب یہ بتائیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے منارٹیز کو رائٹس، تو آپ عدالتوں کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ تو بھائی عدالتوں میں بھی تو وہی بیٹھے ہیں مائنڈ سیٹ والے، آپ مجھے بتائیں عدالت سے کہاں ریلیف ملا ہمیں؟ عدالت نے کبھی سو موٹو ایکشن لیا کسی جبری مذہب کی تبدیلی کا؟ انہوں نے تو لیا ہے ہندو لڑکی کے لیے، ہندو مندر کے اوپر انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ اگر کرسچن بچی کے لیے، کرسچن اداروں کی تباہی کے لیے اگر سو موٹو ایکشن کسی عدالت نے لیا ہے، کسی جج نے لیا ہے، تو مجھے بتائیں۔ تو آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں، سینٹ میں، پروونسز میں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، وہ پارٹی کے نمائندے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر وہ اپنے ہمارے نمائندے ہوتے تو دیکھیں میں نیشنل کرسچن پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سی پی اے نے کال دی، انہوں نے فون کیا اور ہم آ گئے یہاں پہ کیونکہ ہم نے اظہار یکجہتی کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ اگر وہ بے غیرت ہمارے ہوتے تو آج وہ مردوں کے پاس نہ جاتے، آج ان کے جلسوں میں نہ جاتے، آج ہمارے پاس رہتے، ادھر کھڑے ہوتے وہ اور بتاتے کہ ہمیں مسیح بہنوں کی عزتوں کا تحفظ ہے۔ آج مسیح قوم کو بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ دیکھیں کہ کون مسیح قوم کے لیے لڑ رہے ہیں اور کون مفاد پرست آج جا کے جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو یہ تو فرق ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں، آخری سوال ہے کہ اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوتے، جبری مذہب کی قوانین نہیں ہوتی، تو پھر آپ کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کرے گی؟ دیکھیں یہ مشترکہ لائے عمل سے پہلے ہی نوجوان، میں سمجھتا ہوں ہر بندہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ جس کی بیٹی جائے گی وہ اپنی بیٹی بہن کو لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا، خواہ اس کے لیے ہتھیار استعمال کرے، خواہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے، پھر جو ہے پھر اس کو جو مذہب کا رنگ دے دیا جائے گا، جبکہ یہ مذہب کا رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔